ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معصوم المظلومين أما بعد فقد قال الله رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليصحب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بفضله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات محمد وعلى محمد. قال الله رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وعلى محمد. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک الحمد کی متوسط اخلاص کی تلاوت کریں. بانیان مجلس کے مرحومین مرحومہ سید احمد خلا بانی اور مرحوم سید محمد عیسیٰ اور مرحوم سید اسد علی ان کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ساتھ فرمائیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر قائم اور دائم رکھا ہے. جو انسان صراط المستقیم کے راستے کو پہچان لے گا اسے پنجتن سمجھ میں آ جائیں گے. جب وہ صراط المستقیم کے قریب ہو جائے گا تو اسے حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب اسے حدیث سمجھ میں آ جائے گی تو اسے متقین بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب اسے متقین سمجھ میں آ جائے گا تو مولائے کائنات بھی سمجھ میں آ جائیں گے. جب تک انسان انسانیت کا لائق نہیں ہوتا اسے ایمان سمجھ میں نہیں آتا. سب سے پہلے انسان اپنے آپ میں کہتا ہے کہ میں نے شکوہ کر دیا خدا سے. آپ شعراء حضرات معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا خدا سے. تمام لوگوں نے بھی ان سے شکوے کو بے نہاز کر دیا تھا کہ آپ کفر کا فتویٰ کر دیے. تو شاعر صاحب بھی موجود ہیں مگر یقیناً ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں کہ الفاظ کا یہ مجموعہ کبھی ترک نہیں ہوتا. جو کبھی شکوہ کرتے ہیں تو اللہ کے شکوہ تو خدا بند عالم نے آپ کو جو آزاد کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ خدا سے عذاب آیا ہے. آپ سے غلطی ہے کہ آپ احساس نہیں کرتے آپ نے خود غلطی کی ہے تو خدا سے شکوہ کرتے. جو خود غلطی کی ہے تو انسان خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں لائق انسان ہوں یا نہیں. تو اللہ اقبال نے آج بھی اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سا شکوہ ہے تو کہنے لگے صفحہ بہ سے باطل کو مٹایا ہم نے نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں دلدار نہیں. خدا بند عالم سے یہ ایسا بہترین شکوہ تھا. خدا ہم سب کچھ کر رہے تھے مگر ہم نے باطل کو مٹایا تھا. ہم نے نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا تھا مگر پھر بھی ہم وفادار نہیں. کیا وجہ تم وہ لائق وفادار نہیں. کون وفادار تھے تو آبا و اجداد تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ بنے منتظر فردا ہو. جو کیے تھے آپ نے جو آبا و اجداد کر رہے تھے. درمیان بیٹھے ہوئے آپ کی اجازت ہے مگر آپ کے درمیان میں نا قابل ہوں کہ آپ کے درمیان سمندر ہوں. میں آپ کے درمیان خطرہ ہوں کیونکہ ایک میان میں دو تلوار رکھنے والے مولانا محفوظ صاحب کے میں درمیان ارشاد کرتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو شکوہ کر دیے وہ بہترین شکوہ تھا. خدا بند عالم سے شکوہ. لوگ کہنے لگے کفر کا فتویٰ ہے یہ لازمی فتویٰ ہے مگر کیسے معلوم کہ لوگ کافر کا فتویٰ دے دیں کہ علامہ اقبال کا جب جواب شکوہ دیکھا تو لوگ پکا مومن کہنے لگے. کیا وجہ یہ مومن کہنے لگے. ان کا لفظ ایسا تھا ان کا کلام ایسا تھا لوگوں کو متقین کرنے کا کلام تھا. لوگ پہچانے نہیں یہ کون سا مستقیم کلام ہے. لوگوں کو صراط المستقیم کا راستہ بتا رہے تھے. مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ دین کے لیے کیونکہ جو علم حاصل کرنے والا ہے وہ بہترین علم رکھنے والا ان میں سے نہیں جو لوگ بھاگ چکے تھے. علی کے پاس تھے مگر ایمان نہیں تھا. ایمان تھا مگر عقل نہیں تھی. جب انسان عقل آ جاتی ہے تو بہلول بن جاتا ہے. جب بہلول بن جاتا ہے تو اس کا مقام اتنا ہو جاتا ہے. جب بہلول بن جائے تو بلال بن جاتا ہے. جب بلال بن جائے تو حر بن جاتا ہے. عزیزان ایمان یہ ایسی شخصیت ہے جو انسان کو اعلی مقام تک پہنچاتی ہے مگر انسان سمجھ نہیں سکتا. احترام کرو تمام لوگوں کا کیونکہ انہوں نے آپ کو اس طرح کے مقام اس طرح کا منزل آپ کے درمیان بھیجا ہے. ایک اتنا بڑا تعارف رکھا ہے ایک اتنا بڑا مقام رکھا آپ نے پہچانا نہیں. جو آبا و اجداد نے اب مجلسیں بچھا کر آپ کے راہ میں مستقیم کا راستہ بتایا ہے مگر آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ میں نے سب کچھ کیا. کر رہے تھے آبا اور اجداد. آپ کچھ نہیں کر رہے تھے. آبا اور اجداد کر رہے تھے. آپ ہاتھ پر ہاتھ بنے تھے مگر احترام کرو ان لوگوں کا جو متقین
मुस्तकीम की दावत दे रहे थे, सिरातल मुस्तकीम की दावत दे रहे थे। मैं मिसरा देता हूँ, जगाने के लिए आया हूँ। सोता है वो जो दीन को अफजल मानता हो, वो नहीं सोता जो रात की तारीख में अपने पुष्प पर रोटियां रखकर यतीमों और मिस्कीनों को बांटता हो। इसको समझा नहीं आपने समझा नहीं मौला के मकाम को, मगर लोग परेशान हो गए मौला के मकाम को समझने वाले। कैसे परेशान हो गए, मौला का मकाम देखा नहीं, दूसरे लोगों का अफजल मानने लगे, दूसरे लोगों का तारीफ करने लगे। वो हालत अफजल नहीं था, वो मकाम नहीं था, उन लोगों को अफजल मान रहे थे जो लोगों को सूखी रोटी देकर अपने आप में अच्छी रोटी खा रहे थे। इतने काबिलियत रखने वाले लोगों को हम असहाब माने, इतने लोगों को हम मुत्तकीन माने, इतने लोगों को हम सिरातल मुस्तकीम चलने वालों को माने, जो रसूल के पास थे, या रसूलल्लाह हम मदद करेंगे, देखा कि रसूल के दरमियान भाग चुके थे। अज़ीज़ाने ईमान, ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो आपका ईमान खराब हो जाएगा। यकीनन इस्लाम की दावत है। रसूल खुदा ने बताया कि मेरे बाद 72 फिरके हो जाएंगे, 72-73 फिरके हो जाएंगे, एक फिरका जन्नत हो जाएगा। हर फिरके से सवाल पूछो कि हम जन्नत हो जाएंगे। कोई भी ऐसा फिरका नहीं कि अपने आप को दोज़खी कहता हो। जो बंदी से पूछो कि हम जाएंगे, बिरेलवी से जाके पूछो हम जाएंगे, अहले सुन्नत से पूछो हम जाएंगे, मगर फैसला कैसे होगा? तमाम मुसलमान बैठे हुए हैं, मगर जन्नत तो कौन जाएगा? गुमराह हुए हैं। रसूल ने बता दिया जो खैरुल बरैया है वही जन्नत को जाएगा, जो खैरुल बरैया है वही जन्नत को जाएगा। मगर कैसे मालूम कि खैरुल बरैया कौन है? जो अली का दामन थाम ले वो जन्नत को जाएगा, जो अली को परख ले वो जन्नत को जाएगा। कैसे जाएगा? किसे पूछे? मिक़दाद से पूछो, मिक़दाद कौन सा जुमला लाए हो? अबू ज़र तुम बताओ कौन सा जुमला लाए हो? मिक़दाद तुम्हारे जुमले में कौन सी ताकत थी? अबू तालिब के जुमले पर कौन सी ताकत थी? आज भी अबू तालिब के ईमान पर शिकवा है, मगर अली के ईमान पर नहीं। मगर मुसलमानों, जब अली को इतना मानते हो, यकीनन हमने अली का एहतराम किया, मगर पहचाने नहीं। मिक़दाद आप बताइए मौला का मकाम क्या है? अबू ज़र आप बताइए, पैगंबर आप बताइए, मगर कैसे मालूम? असहाबों को लेके गए, मगर असहाब ने कहा कि वो जुमला हमने लाए अली के पास जो ऐसा जुमला था कभी पता नहीं सके। कोई सलमान गया सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर हो गया, अबू ज़र गए सिरातल मुस्तकीम पर हो गए, तमाम लोग गए सिरातल मुस्तकीम पर हो गए। मगर फिज़्ज़ा से पूछो, फिज़्ज़ा कहाँ से आई हो? फिज़्ज़ा बताएगी मैं वहाँ से आई हूँ जिसे घर घर जन्नती कहता है। अज़ीज़ाने ईमान, वहाँ को मालूम होता है कि वहाँ की कनीज़ इतना इल्म रखने वाली, तो असहाब का क्या मकाम होगा? तो कनीज़ का इतना मकाम तो असहाब का कितना मकाम होगा? अज़ीज़ाने ईमान, ये ईमान की ताकत है, आपको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर बताती है, मगर पहचाने नहीं। अली का मकाम इतना था, मगर अबू ज़र से पूछा, अबू ज़र कौन सा अल्फाज लाए हो? जो सिरातल मुस्तकीम का अल्फाज था। मगर लोग गए अली के पास, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर हो गए। बहुत से लोग अली को मानने लगे, बहुत से लोग अली की हर बात को मानने लगे, मगर पहचानो कि अली अजमत क्या है? मगर नबी ने बता दिया, मगर जुमला दे रहा हूँ तमाम मुसलमानों को यही जुमला है। तो मैंने इससे रिसर्च किया था कि क्या मालूम होगा कि 72 फिरके 73 फिरके में एक फिरका जन्नत में जाएगा। मैं भी परेशान हो गया था, वो कौन सा फिरका जो जन्नत को जाता है? यकीनन जन्नत को जाने वाला एक ही फिरका है जो अली का दामन थाम ले वही जन्नत को जाता है। मगर कैसे थामे अली का दामन? खंबर से पूछो, मगर खंबर से पूछ लिया, फिज़्ज़ा का मकाम भी दे दिया, मगर खातमुन नबीन का मकाम क्या है? मगर पूछा गया खातमुन नबीन वो है, तमाम अइम्मा जब दरमियान हो जाते हैं, मगर खातमुन नबीन जब आएंगे तो तमाम अइम्मा खड़े हो जाएंगे। एक खातमुन नबीन के लिए तमाम अइम्मा खड़े हो जाते हैं, वही खातमुन नबीन अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता है। तो बेटी ने सवाल पूछा, अरे बाबा जान, क्या हम गुजर जाएं तो हमारे याद करने वाला कौन होगा? हमारा कलमा पढ़ने वाला कौन होगा? ये नुक्ते पर तवज्जो करना, मैंने कीमती वक्त दिया है इसमें, मैंने मेहनत किया हूँ इस वक्त पर, इस जुमले पर मैंने मेहनत किया हूँ। अल्फाज को जब लोग मानते हैं, पहचानते हैं, गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, ये ऐसा मजमून निगार है, कभी पहचानते हैं नहीं लोग। अल्फाज को यही जुमला होता है कि
ہم نے پہچانا نہیں. کیسے پہچانا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک راستہ ہے، راستے کو دیکھا ایک علی آ رہے، مگر مقام علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ مولا کا کیا ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے. خاتم النبی اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. جب بیٹی نے سوال پوچھا، اے بابا جان، ہم گزر جائیں تو ہم کو یاد کرنے والا کون ہوگا؟ ہم کو یاد کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارا کلمہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ ہم کو یاد کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارا کلمہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ ہمارا قصیدہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ ہماری بات کو ماننے والا کون ہوگا؟ تمام لوگ اس حالت میں رہ گئے. خاتم النبی نے فرمایا، وہ خاتم النبی جس کے احترام کے لیے ائمہ کھڑے ہو جائیں، وہی خاتم النبی اپنی بیٹی کے احترام پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جملہ بدلن تمام ائمہ بطول کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جملے کو سمجھے نہیں؟ وہی نبی نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو میرے فضائل بھی پڑھیں گے، میرے مسائل بھی پڑھیں گے، میری تاریخ بھی پڑھیں گے، میری ولادت کی تاریخ بھی پڑھیں گے، شہادت کی تاریخ بھی پڑھیں گے. صلوات محمد علیہ وسلم. یہ عظیم مقام ہے مولا کا، مگر پہچانے نہیں. لوگ پہچانے نہیں کتنا مقام میرے مولا کا ہے. مگر آپ کاغذ اور قلم کو لے کے جائیں، لکھتے جائیں تو کاغذ اور قلم بھرتا جائے گا. رات دن تبدیل ہو جائیں گے، دن رات میں تبدیل ہو جائے گی. آپ مولا کا مقام کر نہ سکیں گے. مولا کا مقام آپ بتا نہیں سکتے، اتنا بڑا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے میرے مولا کا. یقیناً میرے مولا کے پاس ایک آدمی آیا، یا مولا آپ کریم ہے، یقیناً آپ کا بڑا مقام ہے تو ہم آئے آپ کے پاس، کچھ دینار مل جائیں گے. یقیناً ہم آپ کے پاس آئے کچھ مدد کر دیں گے. جو بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ خالی ہو کے نہیں جاتا. مولا کے مقام کو دیکھو، مولا کی فضیلت کو دیکھو. عزیزان ایمان، یہ ایمان کی طاقت ہے، کبھی پہچان نہیں سکتے آپ. مولا کے پاس آئے، حقیقت یہ جملہ یقیناً جملہ ہے، آپ سمجھیں اسے غور کریں. یقیناً مولا کے پاس ہے، مولا ہم خالی ہو گئے ہیں، آپ ہماری جھولی کو بھر دو. یا مولا ہم خالی ہو گئے ہیں، ہماری جھولی کو بھر دو، ہمارے دامن کو بھر دو. کیسے معلوم ہوگا مولا کے پاس آ گئے؟ مولا آپ بتاؤ. مولا جنگل کے پاس لے کے گئے، لینے کے بعد ایک مرتبہ مولا ٹھوکر مار رہے ہیں جنگل کے پاس، زمین پر ٹھوکر مار رہے ہیں. جتنا خزانہ زمین میں تھا اتنا خزانہ باہر آ گیا، جتنا خزانہ زمین میں تھا اتنا خزانہ باہر آ گیا. جب بھی دولت مل چکی تو امام علی نے فرمایا، اور چاہیے دولت؟ بس کافی ہے دولت کہ اور چاہیے؟ تو مولا بس چاہیے. اتنی دولت دی، پھر باوجود مولا نے سوال پوچھا کہ اور دولت چاہیے؟ آپ کو یہ غور نہیں ہو رہے؟ میں ہر بار بھی دیکھتا ہوں تو آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے. یقیناً آج کو شاید آپ نے کل پوری رات سے جاگ دی، اس لیے صلوات محمد و آل محمد. یہ الفاظ کا مجموعہ کبھی ترک نہیں ہوتا. یقیناً مولا کے پاس آئے، آنے کے بعد مولا ہم خالی ہو گئے. یقیناً آپ کے پاس جو بھی آتا ہے خالی ہو کے نہیں جاتا. جب مولا کے پاس آئے، مولا جنگل کے قریب لے کے گئے اس شخص کو. جب لے کے جانے کے بعد اس سر زمین پر ٹھوکر مار رہا تھا میرا مولا. جتنا خزانہ زمین میں تھا اتنا خزانہ باہر آ گیا. مولا دولت دیتے گئے، وہ لیتا گیا. خزانہ جتنا تھا اتنا میرے مولا نے عطا کیا. جب اور مولا نے کہا اور چاہیے، بس مولا اتنی کافی ہے. مولا نے کہا تھا نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج رکھ، زکات رکھ. اتنی دولت دینے کے باوجود مولا کی وصیت کو عمل نہیں کر رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ جب دولت آ گئی تو ایمان کی کیا ضرورت، جب دولت آ گئی تو عمل پڑھنے کی کیا ضرورت، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، حج کرنے کی کیا ضرورت. جب دولت آ گئی وہ آدمی کو اتنا غرور تھا، اتنا گھمنڈ تھا، اتنا مقام پر تھا، یقیناً اتنے مقام پر تھا کہ ابھی دولت آ گئی، کام کرنے کی کیا ضرورت. مگر پیسہ اتنا آ گیا، اسے معلوم نہیں ہوا یہ دولت کہاں سے آئی. اسے معلوم نہیں ہوا یہ دولت کہاں سے آ گئی. جب نماز نہیں پڑھ رہا، نہ روزہ رکھا، نہ حج رکھا، نہ زکات رکھا، جتنی دولت تھی اتنی دولت ختم ہو گئی. جب مولا کے پاس نہیں گیا، جہاں مولا ٹھوکر مار رہے تھے وہاں گیا. شاید جب میں ٹھوکر ماروں گا تو خزانہ جتنا ہوگا اتنا آ جائے گا. اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا تھا، مولا سمجھ رہا تھا. ایمان کی
کو سمجھنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے عزیزان ایمان، وہ کشتی منزل تک پہنچتی ہے، پہچانے نہیں، مولا پاس نہیں گیا، مولا کے پاس نہیں گیا، جہاں مولا ٹھوکر مار رہے تھے وہاں ٹھوکر مار رہا تھا، جب مار رہا تھا پیر زخمی ہو گئے، مولا کے پاس گیا، تقلباہ کیا، مولا کا گریبان تھاما، مولا سے کہا مولا جہاں آپ ٹھوکر مار رہے تھے وہاں خزانہ آ رہا تھا، جہاں آپ ٹھوکر مار رہے تھے وہاں خزانہ آ رہا تھا، کیا وجہ میں بھی ٹھوکر مار رہا تھا، میرے پیر زخمی ہو گئے، تو مولا نے کہا اس سرزمین پر تو ایک مرتبہ یہ عالم کہہ دیتا تو جتنا خزانہ زمین میں تھا اتنا خزانہ باہر آ جاتا۔ اگر تو اس سرزمین پر کہہ دیتا، مولا یہ بھی شکوہ کر سکتے تھے کہ تم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، تم نے روزہ کو چھوڑ دیا، مولا خود اتنا بڑا سخی میرا مولا خود کہتا ہے کہ اگر تو اس سرزمین پر ایک مرتبہ یا علی کہہ دیتا جتنا خزانہ زمین میں تھا تو اتنا خزانہ باہر آ جاتا، اتنا علم میرے مولا کا ہے۔ عزیزان ایمان، افضل مانو میرے مولا کو، ان کو مانتے ہو جن کا عقیدہ ہی ایمان نہیں ہے، ان کو مانتے ہو جو حرام رتبے میں پلے ہوئے ہیں، ان کو مانتے ہو مسلمان جن کا راستہ ہی نہیں۔ عزیزان ایمان، یہ ایمان کی قسط ہے پہچانو، یقیناً آپ پہچانیں گے تو تبلیغ کرنے کا لائق ہوگا، جب تبلیغ کرتا گا وہی انسان اعلی مقام تک پہنچتا ہے۔ یقیناً جہاں آپ کہیں گے یقیناً مسلمان کیوں گمراہ ہیں، ایک ابو طالب کے ایمان کو شکوہ یا غدیر کے واقعے کو، کیوں غدیر کے واقعے کو اگر وہ ایک کو پکڑ لیتے تو ان کی راحت مل جاتی۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ایک خوبصورت محال بنا ہوا ہے ابو طالب کے ایمان کا، یقیناً یہ میں نے بہت محنت کیا ہوں اسی سلسلے سے، تو ایک بہت بڑا محال ہے، اتنی اس کی دیواریں مضبوط ہیں، اس کی چھت بھی مضبوط ہے، مگر کچھ دن میں وہ پورا محال گر گیا۔ کیا وجہ پورا محال گر گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی؟ کیا وجہ محال گر گیا؟ کیونکہ اس کے فاؤنڈیشن گھٹ نہیں تھی، جو اس کا پایا تھا نا وہ بنا پائے کے بنے تھے۔ ابو طالب کو پہچانو گے تو پہلے ابو طالب کا قصیدہ پڑھنا ہوگا، جب قصیدہ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا مولا متقیان کا مقام، جب مولا متقیان کا مقام پہچانو گے تو اعلی مقام تک پہنچو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مگر کیسے پہچانو؟ یہ فرشادائے انسان کو راہ مستقیم کا راستہ دیتی ہے۔ یقیناً یہ انسانیت کا پہلا الفاظ ہے کہ انسان صراط المستقیم کے وہ مقام پر ہو جاتا ہے کہ اسے سچ دکھائی دیتا ہے، کوئی جھوٹ نہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ فرش عذا پر موجود ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ امام اس فرش عذا پر موجود ہے۔ امام کا مقام ہے، ایمان کی فضیلت ہے، امام کا مرتبہ ہے۔ یقیناً آپ نے دیکھا نہیں مولا کا مقام، مولا کا جو بھی حاجت ہے مولا سے مانگو۔ میں ناقابل انسان آپ کے درمیان ارشاد کر رہا ہوں، جو ہیں آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے درمیان کچھ بھی نہیں بول سکتا، میرے سے دگنا ان کا علم ان کا تجربہ ہے۔ یقیناً جہاں علم جس کے پاس ہے تو یقیناً ان کے پاس حاصل کرو، یقیناً جو علم کی کشتی تمہارے درمیان ہے اس منزل تک پہنچو۔ عزیزان ایمان، جہاں تک انسان پہچانتا ہے ابو طالب کے ایمان کو، جب ابو طالب کے ایمان کو پہچان لے گا اور تقویٰ حاصل کر لے گا، جب ابو طالب کے ایمان کو شکوہ کرے گا تو آخری وقت تک وہ برباد ہو جائے گا۔ تو 1400 سال سے یہ سن کے آ رہے ہیں کہ ابو طالب نے ایمان حاصل نہیں کیا۔ کیا وجہ ابو طالب ایمان حاصل نہیں کیے؟ کیا وجہ ابو طالب ایمان حاصل نہیں کیے؟ مسلمانوں کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر شکوہ کر رہے تھے، ابو طالب کے ایمان کو پہچانا نہیں، ابو طالب کے کلمات کو نہیں پہچانے، ابو طالب کے وہ مقام و فضیلت کو نہیں پہچانے۔ مسلمان آئیے، ابو طالب کا ایمان کیا ہے، ابو طالب کا مرتبہ کیا ہے، ابو طالب کا مقام کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کون سی جگہ ہے ابو طالب نے بتائی تھی، وہ کون سی جگہ ہے ابو طالب نے محمد کا ساتھ دیا تھا۔ ابو طالب کیا مقام پر ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟
ہیں ابو طالب، جہاں حتیٰ کہ اپنے نبی کا، اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں، تو مسلمانوں نے یہ لکھ دیا کہ ابو طالب آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھے، ان کو کافر کا فتویٰ دے دیا، مگر مسلمانوں کا ذہن کافر کا ہے، تو کافر کا فتویٰ کافر کو ہوتا ہے، پہچانے نہیں، جہاں حرام کا لقمہ کھائیں گے تو حرام ہی ہوگا۔ مسلمان کیوں ابو طالب کے ایمان کو کافر کہہ دی؟ جب کافر ہو گئے تو بیٹا امام ہو سکتا ہے؟ بیٹا امام ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ تو حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا گیا، چچا جان آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ یہ مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا، تو میں کہتا ہوں جو اپنے کان کے قریب ہو کر کاغذ اور قلم کو لکھتے رہے، کاغذ کو لیا، قلم کو پکڑا، کان کے قریب ہو گئے، میں کہتا ہوں لکھنے سے پہلے کاغذ اور قلم سے سوال پوچھ لینا تھا، وہ خود قلم اور کاغذ خود بتا دیتا۔ ارے نادان ناجائز انسان، میدان عرفات میں کون تھے؟ معلوم ہوا کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اے نادان انسان، دعوت ذوالشرا میں وہ کون دعوت دے رہا تھا؟ کون دعوت دے رہا تھا؟ مگر معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو۔ یقیناً یہ دین کی مقام فضیلت ہے، صلوات محمد و جملہ اس کے بعد مزید تمام کروں گا۔ تو ابو طالب کے مقام کو پہچاننا ہے تو مستقیم ہونا ضروری ہے۔ صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو اختیار کرنا آتا ہے، مگر پہچانے نہیں مولا کا مقام، مولا کی فضیلت، مولا کا مرتبہ کیسے پہچانو گے جہاں علی پائے گئے؟ سب سے پہلے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے مولا کے مقام کو دیکھا نہیں، مولا کے مرتبے کو دیکھا نہیں، مولا کی فضیلت کو دیکھا نہیں۔ اگر میں لکھتا جاؤں، میں پڑھتا جاؤں تو دن رات میں تبدیل ہو جائیں گے، رات دن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مولا کا مقام بتا نہیں سکتے ایمان، پہچان نہیں سکتے آپ۔ تو اتنا بڑا مقام میرے مولا کا ہے، اتنا بڑی فضیلت میرے مولا کی ہے، فضائل اتنا ہے میرے مولا کا، مسائل اتنا ہے میرے مولا کا، کبھی پہچانے نہیں۔ ایمان کو دیکھو، کبھی ایمان نہیں پہچانتے۔ یقیناً یہ ہو گیا، یہ راستہ ہمیں مل گیا کیونکہ ہم نے پہچان لیا ہے۔ جب ہم پہچان لیتے ہیں تو ہم اتنے اعلی مقام تک جاتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں چھیتا نہیں۔ جب چھیتا نہیں تو کون سی یہ بات ہے کہ ہمیں آج تک لوگ پکڑ سکے؟ تو آپ نے فنا الفاظ کو استعمال کر دیا، ابو طالب کے ایمان کو رسوا کر دیا، حتیٰ کہ رسول کی حدیث کو بھی اپنے لفظوں کو استعمال کر کے مقام پر لکھ دیے، مرتبے کو لکھ دیا۔ پہچانے نہیں، ابو طالب کا ایمان اتنا ہے۔ رسول کو اصحابوں نے یہ بھی کہا تھا کہ رسول خدا بہت اچھے زندگی سے دیکھا ہے تو رسول ایسے ہیں۔ اتنے الفاظ کو استعمال کرنے والا میرا رسول اتنا بڑا نیک ہے، کبھی اپنے آپ کو کسی کو شکوہ نہیں دیا کہ وہ خراب ہیں، یہ خراب ہیں، یہ خراب ہیں۔ وہ میرا سقی رسول اتنے مقام پر تھا لوگوں کو معاف کرتا تھا، جہاں اتنے مقام پر تھا لوگوں کو معاف کرتا رہا، مگر لوگ پہچانے نہیں علی کا مقام کیا ہے۔ جب علی کے مقام کو پہچان لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ آل حدیث کا مقام ہے، یہ مقام اتنا مقام ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کیونکہ مولا کے مقام کو پہچاننے کے لیے صراط المستقیم کا راستہ چاہیے۔ جب صراط المستقیم کا راستہ تھام لو گے تو مولا خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب مولا خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے تو یقیناً کامیاب ہو گئے۔ جب وہ مولا کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو افضل مانو گے تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے جنت کے لائق بھی نہیں ہوگے، دوزخ کے اتنے لائق ہو جاؤ گے، قریب ہو جاؤ گے دوزخ کے۔ تم ایمان کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن تھامو گے، حالت کیا ہوگی؟ عالم کو چھوڑ کر جاہل کا دامن تھامو گے تو حالت کیا ہوگی؟ جب جاہل کا دامن تھام لیے تو آپ کی زندگی بیکار ہے، جب عالم کا دامن تھام لو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، مگر دو فرق ہے، اتنا فرق ہے انسان پہچان نہیں سکتا۔ عالم کے لیے بہت علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، تجربہ رکھنے والا، لوگوں کو ہدایت دینے والا، مقام کو پہنچانے والا۔ جاہل ہے جو آپ کی زندگی کو بیکار کرتا ہے، پوری زندگی حرام میں ڈوبتا ہے، مگر انسان کو اتنا برباد کرتا ہے کہ انسان پہچان
صراط المستقیم کے راستے پر قائم بھی تھا، دائم بھی تھا، اعلی مقام پر تھا، صلوات محمد علیہ۔ کیونکہ مولا کے مقام کو سمجھنے کے لیے ذہن پختہ ہونا چاہیے، ایمان کی وہ طاقت ہونا چاہیے۔ عزیزان ایمان، یہ ایمان کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کو پہچاننے کے لیے فقط علم کی ضرورت ہے۔ پہچان نہیں میرے مولا کا مقام، مگر مولا کا اتنا مقام ہے تو امام رضا کا کتنا مقام ہے۔ جلدی راضی ہونے والا میرا مولا، جو بھی حاجت ہے میرے مولا سے مانگو، یقیناً مولا آپ کو اس حاجت کا یقیناً جو آپ کی حاجت ہے یقیناً میرے مولا دیں گے۔ جو بھی حاجت ہے میرے مولا سے، جو گناہ ہیں اللہ سے مانگو معاف کرنے کے لیے۔ خداوند عالم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، تبلیغ کرنے کی بات ہے، مگر یہ نہیں کہ آپ کو ایسا کروں کہ واہ واہ کروں، جذبات بیان کروں۔ یقیناً تبلیغ وہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اگر ایک الفاظ بھی آ جائے تو اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو سدھارے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ عزیزان ایمان، میرے مولا کو پہچانو، میرے مولا کا تقوی استعمال کرو، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب مولا کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن تھامیں گے تو حالت کیا ہوگی؟ سخت حالت ہوگی۔ یقیناً یہ ایمان کی وہ منزل ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو بھی گناہ ہے میرے مولا سے مانگو، جو بھی یہ ہے حاجت ہے میرے مولا سے مانگو، جو گناہ ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ مولا کا واسطہ دو عزیزان ایمان، یہ مولا کا اتنا بڑا کریم میرا مولا تمام گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ جو آپ کی حاجت ہے یقیناً میرے مولا کو مانگو۔ یقیناً مولا کا مرتبہ اور مولا کی فضیلت کوئی بتا نہیں سکتا۔ اتنے معجزات آپ نے سنا ہے ممبر میں، مولا کے معجزے آپ نے سنا ہے ممبر میں، مقام بھی سنا ہے، فضیلت بھی سنی ہے، مرتبہ بھی سنا ہے میرے مولا کا۔ جو بھی مولا کے پاس گیا کوئی خالی ہو کے نہیں آیا، جو بھی مولا کے پاس غیروں کو عطا کر رہے کہ میرا مولا ہم اپنے ہیں، یقیناً مولا سے دعا مانگو، ہم اپنے ہیں، ہماری حاجت یقیناً کامیاب ہوگی۔ جو ہے میرے مولا کا دامن تھامو، یقیناً دوسرے لوگوں کا دامن تھامو گے کوئی نہیں ملے گا۔ 14 معصومین کا سایہ ہے ہمارے پاس، جہاں 14 معصومین ہیں تو 14 راستے بھی بتائیں گے، طریقہ بھی بتائیں گے میرا مولا۔ یقیناً میرے مولا سے جو بھی مانگنا ہے تو مانگو۔ عزیزان ایمان، میرے مولا کو تڑپایا گیا، بڑی اذیت میں تڑپایا گیا۔ جو مسافر میں رہتا ہے تو اسے معلوم ہوتی ہے کہ گھر کی جب یاد آ جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ مسافر میں اپنے باپ یا اپنے ماں کا انتقال ہو جائے تو اسے پوچھو کہ مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میرا مولا کو غریب الغربہ کیوں کہا گیا؟ مولا کو غریب الغربہ کیوں گیا؟ امام حسین کو غریب الوطن کہا گیا، مولا کو غریب الغربہ۔ مولا امام حسین جو تھے غریب الوطن تھے، غریب الغربہ نہیں تھے، اولاد کے ساتھ تھا میرا مولا۔ امام حسین تو اولاد کے ساتھ تھے، غریب الغربہ اولاد سے بھی جدا تھا میرا مولا۔ میرے مولا کی فضیلت کا دین میں بتایا نہیں فضائل ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ کو بھی کہیں جانا ہوگا۔ یقیناً میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے درمیان میں کچھ بھی پڑا نہیں، کیونکہ مولا کا اتنا مقام ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ مسافر کی حالت میں جو اپنے آپ کو جانتا ہے اسے یقیناً پوچھو کہ حالت کیا ہوگی مسافر کی۔ جب مولا کو غریب الغربہ کہا گیا تو اس لیے کہ وہ اپنے وطن سے بھی جدا تھے، اولاد سے بھی جدا تھے میرا مولا۔ میرے مولا کو جو زہر دیا گیا، زہر ایسا تھا کہ زہر کے چند قطرے اگر سمندر میں ڈالے جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں وہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ وہ زہر میرے مولا کا، زہر کیا تھا میرے مولا کا؟ اگر زہر کے چند قطرے سمندر میں ڈالے جائیں تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائے گی۔ وہ میرے مولا کو انگور میں زہر ملاوٹ کیا گیا۔ عزیزان ایمان، وہ زہر تھا میرے مولا کا۔ جب مولا کو جب زہر دیا گیا تو مولا جب انگور نوش فرما رہے تھے اس طرح تڑپ رہا تھا مولا جس طرح پانی میں مچھلی الگ ہو کر تڑپتی ہے۔ ایمان، جب پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ اتنا تڑپتا ہے میرا مولا، اسی طرح تڑپتا رہا، اتنے دردناک سے تڑپتا رہا۔ اپنے فرزند سے بلایا، اے تقی آ جاؤ۔ جب آ گئے تو غسل و کفن دیا گیا۔ یقیناً آپ کو معلوم ہے جب غسل و کفن
کفن دیا گیا، پردیس میں تھا میرا مولا۔ امام آئے، امام آنے کے بعد وہ غسل و کفن دیے گئے، مولا خوش نصیب ہے، تمام لوگ آ گئے، مولا کے موجودی الفاظوں کو اظہار کرتے رہے، تو مولا سے تمام لوگ غسل و کفن دے دیا میرے مولا کو، جنازے میں شریک ہو گئے، میرے مولا کا شان سے جنازہ اٹھایا گیا۔ کربلا میں آؤ، اتنا دردناک مصائب ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ ایک بچی کو بھی وطن کی محبت تھی، اپنے پھوپھی اماں سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو پھوپھی اماں کہتی ہے وہ اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے۔ خواہش ہے بچی کو اپنے وطن کی۔ عزیزان ایمان، جب آپ رہتے ہیں یا مسافر میں رہتے ہیں یا بہت دن کے بعد آپ کو وطن کی یاد آتی ہے، دل بے قرار کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو ملاقات کر لوں، اپنے لوگوں کو ملاقات کر لوں، مل جاؤں اور یقیناً میں ان کا اظہار کروں اور تسلی دے کے آؤں۔ تو مولا کی کیا کیفیت تھی؟ آئیے ایک بچی نے سوال پوچھا اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ خواہش تو بچی کی بھی تھی اپنے وطن جانے کی، خواہش تو بچی کا دل تڑپ رہا ہوگا کہ میں بھی وطن چلے جاؤں گی، تو پرندے کو دیکھتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال رہی تھی بچی۔ تو ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے کہا کہ ہم یقیناً جائیں گے، تو ہم جائیں گے یہ اتنی خواہش تھی بچی کو۔ آئیے یہ دردناک مسائل جو بچی کا تھا کرب و بلا میں، یہ اتنا دردناک مسائل جو اتنا دردناک مسائل ہوا ہے، عزیزان ایمان یہ اتنی سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں جو بھی عزادار روتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے تو جنت اسے واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان ایمان اتنا مقام ہے، یا روتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے تو خداوند عالم اسے جنت کا درجہ دیتا ہے۔ اب اتنا نہ رو عزیزان ایمان یا علی پہچان لو، اتنی طاقت ہو کہ میں مسائل پڑھ سکوں آپ کے، کیونکہ اتنا مقام تھا میرے مولا کا، اتنا دردناک تھا۔ کربلا میں پیاسے شہید کر دیے، صرف پیاسے نہیں تڑپا کے شہید کیے گئے۔ عزیزان ایمان یہ دردناک تھا۔ مولا سے جب یہی دردناک مسائل ہو رہا تھا، کوئی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آئیے کربلا میں امام اکیلے ہیں، امام نے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزان ایمان یا علی یہ طاقت کتنی ہے، یہ عظمت کتنی ہے، یہ مقام کتنا ہے، یا علی یہ آپ کے کتنے پرسنٹ شہید ہو گئے۔ دیکھیے کربلا میں آ کے بے غسل و کفن کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ۔ اے پروردگار میں سے دعا مانگتا ہوں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک تو خالق ہے، یا میرے مالک تو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ہماری چھوٹی فرش اعضاء جو ہم نے بچھایا مولا کی رضا کا، یقیناً اس فرش اعضاء کو قبول کر۔ یا میرے مالک تجھے واسطہ چوتھے امام سید سجاد کا جو بیمار حالت میں ہیں ان کو شفا عطا۔ یا مالک تجھے واسطہ 14 معصومین کا، تجھے واسطہ تمام ائمہ کا، تجھے واسطہ تمام ائمہ 14 معصومین تمام ائمہ کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی تسلیم کا، تجھے واسطہ تمام لوگوں کا امام کے ظہور میں تعظیم فرما اور ان کے انصار میں شمار فرما۔